لیکن بعض اوقات انسان اگر کوئی بات اونچی آواز سے کہے تو اس سے کسی دوسرے کی عزت پہ یا انا پہ یا کسی چیز پہ کوئی ضرب آ سکتی ہے، کوئی اس کو ناپسندیدگی ہو سکتی ہے. مثلاً کسی کو صدقہ دینے کا حکم کہ جاؤ فلاں کو یہ صدقہ دے دو. آپ مثلاً بیٹھے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ، گھر میں بیٹھے ہیں، کسی گیدرنگ میں ہیں، اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ اس کو کچھ دیں گے. اب وہ شخص بھی نہیں چاہتا کہ سب کو پتا چلے، آپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ راز سب پہ کھلے، کیونکہ چھپا صدقہ ویسے بھی افضل ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ خود اٹھ کے جا کے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے. لا محالہ آپ کو کسی سے ہی کام لینا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے او فلاں ادھر آؤ، اس فلاں کو یہ صدقہ کرو، فلاں چیز دے دو. نہیں، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. اب آپ کیا کر سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ آپ کا کوئی مددگار بیٹھا ہو، آپ اس کے کان میں چپکے سے کہیں کہ وہ فلاں الماری میں فلاں جگہ فلاں پیکٹ رکھا ہوا ہے، وہ نکال کے چپکے سے فلاں کو دے دو. یہ سرگوشی پسندیدہ ہے. یا نیکی کرنے، یا اسی طرح نیکی کا کوئی اور کام ہے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم. یعنی دو لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات کہ جس سے لوگوں کی صلح ہو جائے تو وہ بھی چپکے چپکے کی جا سکتی ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے. تو آخری بار ان کو اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا. تو یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا کہ وہ ہماری طرح صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں سے احکامات کا استنباط کرنے کے لیے. استنباط کا لفظ چاہیے نبتا سے، نبت کہتے ہیں کنویں کی تہہ سے پہلے پانی کا نکلنا. کنواں کیسے کھودا جاتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے وہ پروسیس؟ کتنا مشکل ہوتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے سرکل کی مٹی نکال کے باہر پھینکنی ہوتی ہے، اور جو نکالنے والا ہوتا ہے وہ خود نیچے اترتا ہے، اور پھر آپ سوچئے کہ کتنی تہ نکالتا ہے، اور پھر جا کے پانی آتا ہے. تو اتنی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، جب جا کر کسی مسئلے کا حل ملتا ہے. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں، علم کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے ساتھ کمٹمنٹ ضرور کریں. یہ نہیں ایک دن کر لیا دوسرے دن نہ کر لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بہانہ بنا لیا. اور بعض اوقات صرف اپنی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خیر کثیر سے محروم رہ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے آنا شروع کیا، ابھی کسی دن کہیں چلو آج گھر سے ہی سن لیتے ہیں، ایک دن گھر میں بیٹھیں گے، دوسرے دن کہ اچھا کام کر کے سن لیتے ہیں، تیسرے دن کہیں گے بعد میں سن لیتے ہیں، ریکارڈنگ تو اویلیبل ہے. اور پھر وہ کب سنیں گے وہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے. تو جس کام کو بھی آپ شروع کریں اس کو نبھائیں. ہمارے اسلاف میں اتنی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں. مثلا سعید بن مسیب ہیں، نام سنا ہوا، بہت مشہور تابعی ہیں، ابو ہریرہ کے داماد تھے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر مس نہیں کی. 30 سال سے فجر کی نماز، اور وہ بھی اللہ اکبر جب ہوئی تو میں جماعت میں شامل تھا. ایسے لوگ. اور اب ہمارے ہاں فجر کیا کسی اور بھی نماز کا وقت ہو، اور کچھ نہیں تو چھوٹی موٹی ایسی بس گپ شپ میں باتوں میں بازو کا جمعہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں اچھا بھی جاتے ہیں. خواتین کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن میں صرف کمٹمنٹ کی مثال دے رہی ہوں. اسی طرح ایک اور امام تھے، امام ربیعہ رائی، امام مالک کے استاد تھے، فقہ میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. ہمارا دین اور ہماری یہ نمازیں ہمیں وقت کی پابندی سکھاتے. آج ہم اور لوگوں کو اپریشیٹ کرتے کہ فلاں شخص اپنے کام پہ کبھی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا. لوگ اس کو قابل فخر بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی سے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا. تو جب ہم دنیا کی نوکری کے کریڈٹ بنانے میں اور اپنا اچھی ساکھ بنانے میں اتنی پابندی کرتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ بھی دیکھ لے کہ آخرت کی کمائی کے لیے ہماری کمٹمنٹ کتنی ہے. ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے آج تک میری ایک بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟
کوئی نہیں کر سکتا. او ہو بس پتہ نہیں رات کو تھک گئی تھی صبح آنکھ نہیں کھلی, پتہ نہیں وہ الارم بھی لگایا تھا کیا ہوا. نہیں, وقت کی پابندی, کمٹمنٹ نبھانا, یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. پھر دوبارہ یہی بات آئی, شرک ناقابل معافی گناہ ہے, اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد بڑا فائدہ مند ہے, اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک پورا کارڈ اس پہ بنایا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کس کس طرح پڑھا جائے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی یاد دہانی ہوتی ہے اپنے توحید کے سبق کو دہرانے کی.